9 کے عزیز بچوں، اور آج ہم چیپٹر نمبر 5 اور جس کو میں نے بورڈ پر لکھ دیا ہے اور ضروری ہے کہ اس بار اس کو پڑھ لیا جائے تو آپ کے سمجھ میں یہ بات آ جائے گی۔ شعر لکھتا ہے اختر شیرانی کہ سنو یہ کیسی آواز آ رہی ہے، کوئی گاؤں کی لڑکی گا رہی ہے، فضا پر جنگلوں پر بستیوں پر دھواں دھار ایک بدلی چھا رہی ہے، جھماجھم میگھ کی بوندیں پڑ رہی ہیں کہ ساون کی پڑی کچھ گا رہی ہے، ہوا کی سرسراہٹ ہے کہ فطرت پرانی زندگی دہرا رہی ہے، یہ گھر سسرال ہوگا شاید اس کا، جبھی ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، جبھی مصروف ہے آہ و فغاں میں، جبھی غمگین لے میں گا رہی ہے، شیوالے میں گجر بھی جاگ اٹھا، ٹھنا ٹھن کی آواز آ رہی ہے، کوئی چڑیا نکل کر گھونسلے سے گھنے جنگل میں منگل گا رہی ہے، کوئی بکری کہیں کرتی ہے میں، کوئی بچیا کہیں چلا رہی ہے، مگر ان سب سے بے پرواہ وہ لڑکی برابر گیت گائے جا رہی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کے سامنے میں نے اختر شیرانی کی نظم ایک دیہاتی لڑکی کے گیت کو پوری طرح سے بورڈ پر لکھ دیا ہے۔ اس میں شاعر ایک دیہاتی لڑکی کے نفسیات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگو سنو، دیکھو یہ کیسی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی درد بھرے لہجے میں کچھ گا رہی ہے۔ ایک دیہاتی لڑکی اپنی زبان میں، پراکرت زبان میں، جس کو قدرتی زبان بولتے ہیں، اس زبان میں جب وہ گنگناتی ہے، گاتی ہے درد بھرے لہجے میں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے شاعر کو۔ یہ فرماتے ہیں کہ چاروں طرف فضاؤں میں بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے اور جھماجھم میگھ کی بوندیں پڑ رہی ہیں، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ ساون میں کوئی پری جو ہے وہ گا رہی ہے۔ ہوا جب پیڑ پودوں سے ٹکراتی ہے تو ایک عجیب سی آواز آتی ہے اور لگتا ہے کہ کوئی پرانی زندگی کو دہرا رہی ہے، یعنی وہ جو لڑکی گا رہی ہے اپنی پرانی یادوں میں کھوئی ہوئی ہے، اور وہ لگتا ایسا ہے کہ وہ لڑکی سسرال میں ہے، اور سسرال میں اس ماحول میں، اس موسم میں جو بڑا ہی خوشگوار موسم ہے، بارش برس رہی ہے اور میگھ کی بوندیں برس رہی ہیں، اور چاروں طرف جو ہے ہواؤں کی سرسراہٹ سے پیڑ پودے آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے کو چومتے جھومتے ہیں، تو ایسے وقت میں ایسا محسوس ہوتا ہے وہ لڑکی سسرال میں ہے اور اسے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، وہ اپنی پرانی زندگی کو دہرا رہی ہے، اپنی ماں باپ سہیلی بھائی بہن ان تمام لوگوں کو اپنی سسرال میں یاد کر رہی ہے۔ ایسا شاعر فرماتے ہیں کہ مندروں میں گھنٹے بج رہے ہیں، بکریاں سویرے سویرے اٹھ کر کے اور میں کر رہی ہیں، چڑیا چہک رہی ہیں اور مندر میں گھنٹے کی آواز آ رہی ہے، کسان اپنے کھیتوں کے لیے نکل چکے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے بے پرواہ وہ لڑکی خود گائے جا رہی ہے، دل کے بھراس کو گیتوں کے ذریعہ نکالتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ درد بھرے انداز میں اپنے جذبات کو وہ رکھ رہی ہے، اور یہ کہتی ہے کہیں جبھی مصروف ہے آہ و فغاں میں، آہ و فغاں، یہاں پر ایک حرف عطف کا استعمال کیا گیا ہے، اس کو بھی قواعد کے نقطۂ نگاہ سے آپ کو دیکھ لینا ہوگا۔ آہ و فغاں، آہ اور فغاں، اس کے درمیان میں واو کا استعمال کیا گیا ہے، تو یہ واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، تو اس طرح سے ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار وہ کر رہی ہے، غم بھرے لہجے میں، اپنے درد بھرے لہجے میں، گیت کے ذریعہ پراکرت زبان جو ہوتی ہے، قدرتی زبان، پراکرت زبان اکثر آپ لوگ پڑھتے ہیں، وہ قدرتی زبان ہوتی ہے، نیچرل بھاشا جو ہوتی ہے، وہ بالکل فطری زبان جس کو بولتے ہیں، اس زبان کا استعمال، اور جب آدمی فطرت کے
نقطۂ نگاہ سے جو اس کی مادری زبان ہوتی ہے، اسی کو ہم فطرت اور پراکرت زبان بولتے ہیں، تو یہ مادری زبان جو ہے اس زبان میں اپنے لہجے میں اپنے درد کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ اس اپنے درد کو بیان کر رہی ہے، اور شاعر نے ان کے جذبات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اس نظم میں پیش کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس نظم کو غور سے پڑھیے گا اور اس کے مرکزی کردار پر آپ دھیان دیجیے گا، اور جو میں نے اس وقت آپ کو ویڈیو کے ذریعہ بتایا، اس سے پہلے میں نے اس چیپٹر کو آن لائن کے ذریعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج میں نے ویڈیو کے ذریعہ آپ کے سامنے ان تمام باتوں کو رکھا ہے۔ امید ہے کہ اس سے آپ استفادہ حاصل کریں گے، فائدہ حاصل کریں گے۔ آج کے نشست کو ہم یہ کہتے ہوئے یہیں پر روکتے ہیں کہ آپ ان تمام جو اب تک پڑھائی ہوئی ہے اس پر غور و فکر کیجیے گا، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے امتحان کی تیاری کیجیے گا۔ ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔